لوگ فون کرتے ہیں کہ میرا سلام روضہ رسول علیہ السلام پر پڑھ دینا، کیا ہم سلام کہہ سکتے ہیں؟ گزارش یہ ہے میرے بھائی، یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے میرا سلام پڑھ دینا، اصل میں یہ لاعلمی کی وجہ سے ہے۔ جس آدمی کو یہ حدیث معلوم ہے جو نسائی شریف میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھوم پھر رہے ہیں، وہ مجھے میری امت کی طرف سے سلام پہنچاتے ہیں۔ کون سلام پہنچاتے ہیں؟ اب جس کو یہ حدیث معلوم ہے وہ آپ سے کیوں کہے گا میرا سلام کہہ دو؟ اس کو پتا ہے میرا کام ہے سلام پڑھ دینا، ڈیوٹی میں نہیں لگاؤں گا، اللہ نے پہلے سے فرشتوں کی لگا رکھی ہے، وہ پہنچا دیں گے۔ اللہ نے ڈیوٹی کن کی لگائی ہے؟ میری اور آپ کی کیوں نہیں لگائی؟ آپ قبر تک جا سکتے ہیں، قبر کی مٹی کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، مردے کے پاس پہنچ سکتے ہیں۔ میں عام بات کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فی الحال بات نہیں کر رہا۔ پہنچ سکتے ہیں؟ تو سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جو پہنچانا ہے اس کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ ہم یہاں پہ سلام پڑھنے کے لیے آتے ہیں، آگے دیوار نظر آتی ہے، قبر تو نظر ہی نہیں آتی، اور جو دیوار نظر آتی ہے اس کے اندر ایک اور دیوار نظر آ رہی ہوتی ہے، اور جو اندر کی دیوار ہے اس میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی سوراخ نہیں، کوئی روشن دان نہیں، کوئی دروازہ نہیں، اور اس دیوار کے اندر پھر ایک دیوار ہے وہ بھی مکمل بند ہے، اور پھر آگے قبر کی مٹی ہے۔ تو کوئی بھی انسان آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچ سکتا، اسی لیے اللہ نے ڈیوٹی لگائی ان فرشتوں کی جو پہنچ سکتے ہیں۔ تو آپ کا سلام بھی فرشتوں نے پہنچایا، تو آپ کسی کا کیا پہنچائیں گے؟ تو اس لیے جب آپ سے کوئی کہے میرا سلام پڑھ دیں، اسے کہیں پڑھو بھائی، فرشتے ابھی پہنچا دیں گے۔ یہ لکھے سوال کیا ہم کوئی نفلی عبادت، طواف، ذکر یہ ہدیہ کر سکتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ یہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے، کون سا؟ لا علمی کا مسئلہ۔ علم بہت بڑی نعمت ہے۔ جس آدمی کو یہ معلوم ہے کہ میں جو بھی عبادت کرتا ہوں اس کا ثواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ملتا ہے، وہ آپ کو عبادت کا ثواب ہدیہ کیوں کرے گا؟ ہمیں نیکی کا ہر کام کس نے بتایا؟ نبی علیہ السلام نے۔ اور آپ کا اصول ہے، آپ کا اصول، من دل علی خیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا کام بتائے، جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ہوگا اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی ہوگا۔ اب نماز پڑھنے کا، حج کرنے کا، عمرہ کرنے کا، قربانی کرنے کا، صدقہ کرنے کا طریقہ ہر چیز تو آپ نے بتایا ہے، تو آپ کو تو ثواب ملتا ہی ملتا ہے۔ تو آپ اپنی فکر کریں۔ اسی لیے صحابہ کرام جن کو نبی علیہ السلام سے محبت ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی، ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے آپ کی طرف سے کوئی حج کیا ہو، اور آج ہر دوسرا آدمی آپ کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے کہ اس نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا ہو۔ تو اس لیے میرے بھائی، نبی علیہ السلام کے لیے وہ کام کریں جو آپ نے کہے ہیں۔ آپ نے کیا کہا؟ میرے اوپر درود پڑھو، سلام پڑھو۔ درود دعا ہے آپ کے لیے، وہ کریں آپ کام، صبح و شام کریں، بار بار کریں۔ احرام پہن کر اگر پسینہ آئے چہرے پر تو کیا رومال یا ٹیشو پیپر سے صاف کیا جا سکتا ہے؟ کیوں جی؟ دامنا ڈال دیں۔ میرے بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے دین میں وہ سختیاں نہیں ہیں جو لوگوں نے لگا دی ہیں، بس اتنی سختیاں کافی ہیں جو شریعت نے بتا دی ہیں۔ یہ اپنی طرف سے دی، میرے استاد نے کہا تھا، میرے بزرگوں کا یہ مشورہ تھا، اس کو دین بنا دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ دین نبی علیہ السلام مکمل دے کے گئے تھے یا 50% دے کر گئے تھے؟ 100% دے کر گئے تھے۔ تو ہم مولوی کو تبدیلی کرنا چاہیں تو سارے مل کے، نبی علیہ السلام 100% دین دے کر گئے ہیں، مکمل دین دے کر گئے ہیں، بعد کی پابندیاں دین کا حصہ نہیں بن سکتی۔
یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب میں پہلے دے چکا ہوں، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں. اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا تازہ وضو سے دوبارہ پہلے چکر سے شروع کریں یا پہلے چکر سے بھی کر سکتے ہیں؟ میرے بھائی بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے چکر سے دوبارہ ابتدا کریں، لیکن اگر کوئی آدمی 3 چکر طے کر کے گیا ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو کے لیے گیا، سیدھا واپس آ گیا، کہیں اور نہیں گیا، تو اگر چوتھے سے بھی شروع کر لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگرچہ بہتر کیا ہے کہ نئے سرے سے شروع کریں. لیکن اگر کسی کو طواف کرنا پڑ جائے 10 تاریخ کو، لگتا ہے آپ نے 10 تاریخ کو طواف نہیں کیا اس لیے آپ خاموش بیٹھے ہیں، 10 تاریخ کو طواف کرنا پڑ جائے اور آپ کہیں کہ وضو کے بعد ابتدا دوبارہ نئے سرے سے کرنا ضروری ہے، وہ تو گیا پھر. ایسے ہی 12 تاریخ کو. تو اس لیے اگر آپ وضو کے ساتھ نئے سرے سے طواف شروع کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے 3 طواف کر لیے تھے اور وضو کر کے آپ واپس آئے ہیں، دائیں بائیں کہیں اور نہیں گئے، تو چوتھے سے شروع کر لیں، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. ہم لوگوں نے مدینہ میں 6 دن گزارے، شام تک 30 نمازیں پوری ہو جائیں گی. ابھی کمپنی والے کہتے ہیں کہ کل ہم جائیں گے تو ہمارے حج میں کوئی کمی تو نہیں آئے گی، ہم لوگ کیا کریں؟ ہاں جی، حج میں کمی آئے گی اگر ایک بھی نماز نہ پڑھیں یہاں. پھر میرے بھائی حج آپ کا مکہ میں ہونا ہے، مدینہ میں حج نہیں ہوتا. نہ لال شہباز قلندر کی قبر پہ حج ہوتا ہے، حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ میں ہوتا ہے. بس یہاں پہ مسجد نبوی میں آنا ویسے ثواب ہے، یہاں پہ نمازیں پڑھنا ثواب ہے، لیکن حج سے تعلق نہیں ہے. حج کا تعلق کس سے ہے؟ مکہ مدینہ سے. خواتین حیض کی صورت میں طواف کے علاوہ حج کے سارے ارکان ادا کر سکتی ہیں، جیسا کہ آپ نے کل بتایا. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو عمرے کے بعد عمرہ بعد میں ادا فرمایا جبکہ قافلہ رکا رہا. آج کل کے دور میں فلائٹ ڈیلے نہیں ہو سکتی، اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ جی میرے بھائی، صورت میں کیا کریں گے؟ اب اگر کسی عورت کا الوداعی طواف رہتا ہے اور فلائٹ کا وقت ہو گیا اور حیض کی حالت میں ہے تو الوداعی طواف اسے معاف ہے، آپ کو نہیں معاف، اسے معاف ہے. ٹھیک ہے، ایک نمبر. دوسرے نمبر پہ اگر کسی کا طواف زیارت رہتا ہے اور فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے لیکن وہ فلائٹ لیٹ کروا سکتی ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ فلائٹ لیٹ کروائے اور وہاں پہ رہے. اگر محرم ساتھ دے رہا ہے، فلائٹ لیٹ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ رہے، انتظار کرے. تیسرے نمبر پہ اگر کوئی عورت طواف زیارت رہتا ہے، حیض کی حالت میں ہے، فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، جا رہی ہے اور واپس آ سکتی ہے طواف کے لیے، تو اس کے اوپر واجب ہے کہ واپس آئے. ریاض سے آئی ہے یا پاکستان سے آئی ہے لیکن اس کے لیے نہ ویزا کو مسئلہ ہے، نہ پیسہ مسئلہ ہے، نہ محرم کا آنا مسئلہ ہے، تینوں مسئلے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر بھی واجب ہے کہ واپس آئے. اگر حیض کی حالت میں ہے، طواف زیارت رہتا ہے، فلائٹ لیٹ نہیں ہو سکتی، انتظار نہیں کر سکتی، واپس آنا بھی ممکن نہیں ہے، تو پھر مجبوراً علماء کرام کا اجتہاد یہ ہے کہ وہ پیمپر باندھ لے خون صاف کرنے کے بعد یا کپڑا باندھ لے اور اسی ہاتھ میں طواف کر لے. اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 196 میں حج تمتع کی آیت ہے جس میں عمرہ کرنے کے بعد بھی قربانی کرنی ہوگی. جی ہاں، جو حج تمتع کرے گا یعنی کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کرے گا تو اس کے اوپر حج تمتع کی قربانی ہے. یہ تو سب کو بات معلوم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ایک قربانی آپ کر رہے ہیں نا، حج تمتع والا حج قران والا قربانی کرے گا. لیکن جو نہ کر سکے، پیسے نہ ہوں، اس وجہ سے غریب ہے، مسکین ہے، تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا، 3 حج کے دوران اور 7 گھر میں واپس جا کر. قرآن کی آیات کی روشنی میں حج عمرہ کو بیان کریں. میرے بھائی بتا چکا ہوں کہ یہ تفسیر سے کام ہو چکا ہے، آپ سی ڈی وغیرہ لے لیں اور گیٹ نمبر 17 وہاں پہ کیسٹ لائبریری ہے، وہاں سے آپ کو یہ طریقہ مل جائے گا.
آپ لوگوں کا کوئی آن لائن یا کوئی سوشل میڈیا یا کوئی یوتھ کے حوالے سے کیا لفظ لکھا مجھے معلوم نہیں، بار کہتے ہیں کوئی ہے سلسلہ؟ جی ہاں، آپ بعد میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ والدہ صاحبہ بہت ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اس کے 2 بیٹے ساتھ ہیں، کیا وہ اس کی جگہ کنکریاں مار سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کی والدہ واقعی ضعیف ہیں اور کنکریاں مارنے کی طاقت نہیں رکھتی تو پھر ان جو حج کر رہا ہے ان میں سے کوئی بھی، چاہے بیٹا ہو چاہے کوئی اور ہو، ان کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے۔ ہر جمرے پہ جا کے پہلے اپنی مارے گا، بعد میں کسی اور کی مارے گا۔ میں بنگلہ دیش کا رہنے والا ہوں، وہاں سے میں حج تمتع کی نیت سے آیا، عمرہ کیا، حلال ہو گیا، اب میں مدینہ سے حج افراد کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں میرے بھائی، اب آپ کا حج افراد نہیں بنے گا کیونکہ عمرہ آپ نے کر لیا ہے، اور اگر ابھی آپ واپس جا کے صرف حج کرتے ہیں، عمرہ نہیں بھی کرتے، پھر بھی حج تمتع ہوگا، کیونکہ ایک ہی سفر میں آپ عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں۔ جو عمرہ آپ نے پہلے کر لیا حج تمتع کا عمرہ بنے گا، کیونکہ آپ بنگلہ دیش سے آئے ہیں اور اپنے گھر واپس نہیں گئے، اسی سفر میں عمرہ بھی کر رہے ہیں حج بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کا حج تمتع بنے گا اور آپ اس میں قربانی کریں گے۔ عمرہ کے بعد صحیح سے پہلے اگر دوبارہ طواف کر لیں تو کیا حکم ہے؟ میرے بھائی، طواف چونکہ مستقل عبادت ہے، نفلی عبادت، تو یہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ عام طواف، عام نفلی طواف، یعنی کہ حج کے بغیر جو طواف آپ ویسے کر رہے ہیں ثواب مل جائے مجھے، وہ آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مکہ اور مدینہ میں شوہر بیوی کا تعلق قائم ہونے پر کوئی گناہ ہے یا بچنا ضروری ہے؟ میرے بھائی، آج کل مدینہ میں جب آپ ہیں، آپ حالت احرام میں نہیں ہیں، ابھی آپ عمرے میں نہیں ہیں، ابھی آپ حج میں نہیں ہیں، تو آپ بیوی سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے۔ اور جب آپ مکہ میں جائیں گے، عمرہ کریں گے، عمرے کا احرام کھولنے کے بعد حج کی نیت کرنے سے پہلے جو 1 دن 2 دن آپ کو ملیں گے، ان میں بھی آپ اپنی بیگم سے تعلقات قائم کر سکتے ہیں۔ 10 تاریخ کو کنکریاں مار کے، بال منڈوا کے، طواف کر کے، صفا مروہ کی صحیح کر کے آپ اور آپ کی بیگم پھر ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے ہیں، آپ تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ یہ حج سے پہلے یہاں پہ آخری درس تھا، آئندہ درس انشاءاللہ حج کے بعد ہوگا۔ جو بھائی یہاں پہ اب بھی موجود ہیں تو پیچھے یہ پچھلی چھتریوں کے نیچے محترم ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ درس دے رہے ہیں، عصر کے بعد دیتے ہیں، آپ وہاں پہ تشریف رکھیں۔ مغرب کے بعد گیٹ نمبر 19 پہ ڈاکٹر امان اللہ درس دیتے ہیں، آپ وہاں پہ حج عمرے کا طریقہ سیکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر و عافیت سے حج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ بھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قبول فرما لے۔ اللہ